الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی کچھ تلاوت کی اور حدیث مبارکہ کے کچھ حصہ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی اللہ اپنے گناہگار بندوں کو خطاکار بندوں کو یعنی ہر آدمی ہر انسان اللہ کا بندہ ہے اور پھر ایمان والے خصوصی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مالک بھی اور ہم عبادت بھی اس کی کرتے ہیں
یعنی بندگی بھی اللہ کی کرتے ہیں. بندگی کے معنی ہے ہم غلامی اسی کی کرتے ہیں. بندگی کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں. آقا جو حکم دیتا ہے بندہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو، حقیقت تو تمہاری اور میری یہ ہے کہ میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے بندے ہو. میں تمہارا خالق ہوں، تم میری مخلوق ہو. لیکن اپنی اس حیثیت کو کوئی بندہ نہیں سمجھتا، اور سب سے بڑا گناہ اور بڑا ظلم یہ کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. قرآن پاک جب نازل ہوا تو لوگ مکہ مکرمہ میں بت بنا کر رکھتے تھے، اور یہ پرانے بھی چلے آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بھی بت پرستی کا تھا. تو ان بتوں کو سجدہ بھی کرتے تھے، اور ان بتوں کے سامنے اپنی نظر و نیاز بھی لا کر رکھتے تھے، اور ان کو اپنا حاجت روا بھی سمجھتے تھے، مشکل کشا بھی سمجھتے تھے. اور مشرکین مکہ سے اگر یہ پوچھیں کہ تم کون ہو تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بندے. اللہ ہے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، لیکن یہ بت جو ہم نے رکھے ہیں یہ فلاں ہے، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے. گویا یہ ایک بزرگوں کی، ایک اللہ کے قربت والے لوگوں کی نشانیوں نے رکھی تھی کہ ہے تو اللہ ہی، لیکن یہ بھی ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شریک ٹھہراتے تھے. جیسے ہم بھی آج کل اگر بت پرستی نہیں کرتے، لیکن کم از کم ہمارے ہاں بھی ایک طرح کی بت پرستی موجود ہے، شرک ہے. جہاں ہم جا کر جس ہستی یا جس چیز کے لیے ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں اور ان کا حکم مانتے ہیں، یہ شرک میں آ جاتا ہے. ہمیں اگر پیسہ ایسا ملتا ہے کہ وہ حرام سے ملتا ہے، جائز نہیں ہمارے پاس، اور اس اللہ کا حکم کیا ہے کہ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال لے لو اور حرام مت لو، اپنا حق لے لو دوسرے کا حق مت لو. اللہ کا تو یہ حکم ہے. اور ہمیں وہ اس وقت کی ہماری جو لالچ سامنے آتی ہے اور ہم اللہ کے اس حکم کو توڑ کر کے اگر وہ حلال کے بجائے حرام استعمال کرتے ہیں اور ہم حرام میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بت پرستی ہے. یہ اللہ کا حکم تو توڑ دیا، اللہ کی بندگی نہ ہوئی، بندگی گویا اپنی چاہت کی کر لی تو یہ من پرستی ہو گئی. اور اگر یہ بندگی آپ نے شیطان یا نفس کے ساتھ طاغوت کی کر لی تو گویا اللہ کا حکم توڑا اور شیطان اور اس کے طاغوت کی بندگی کر لی. تو فرمایا یا عبادی الذین، اے میرے بندے، بندگی تو میری کرنی تھی لیکن کر لی کسی اور کی، تو تم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، کسی پر نہیں. اللہ کے ساتھ اگر ہم نے کسی ہستی کو، پیسے کو، دولت کو، طاقتور کو برابر کر دیا تو یہ ہماری جہالت ہے، ہماری بیوقوفی ہے، ہماری ناسمجھی ہے. اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آتی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. اور ہم نے اپنے ظلموں پر، اپنے نفس پر ظلم کیا. اللہ اسی طرح اللہ ہے.
اللہ اسی طرح بے نیاز ہے، صمد ہے، اللہ اسی طرح قل هو اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے۔ اللہ کے لیے اگر کسی کو فرشتوں کو اولاد تصور کر لیا یا کسی کو ان کی اہلیہ بیوی تصور کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں اولاد بھی نہیں ہے اور اللہ کے ہاں ان کی بیوی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بنا لیتے ہیں تو یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے، ہماری ناسمجھی ہے۔ تو جب آدمی ناسمجھ ہوتا ہے، بے وقوفی کرتا ہے، جہالت میں عمل کرتا ہے تو اپنے اوپر نفس پر ظلم کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے اور یہ اپنے اوپر پر انسان اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے شرک کے پیچھے چلنے والوں، مخلوق میں سے کسی کو اپنا حاجت روا ماننے والوں، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم میری توحید کا اقرار کرو اور بندگی حکم میرا مانو، کسی اور کا نہ مانو۔ اور ہم نے توحید اور بندگی میں غیر کو شریک کر لیا تو یہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے حکم دیا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، فجر کی نماز فرض، ظہر کی نماز فرض اور عصر کی نماز فرض اور مغرب کی نماز فرض اور عشاء کی نماز، یہ 5 وقت کی نمازیں میں نے فرض کی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن اس بندے نے فجر میں اٹھا نہیں ہے، سوتا رہا، عادت بنا لی ہے، فجر کی نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ ایک دن نہیں، ایک دن غلطی ہوتی ہے، دوسرے دن ہو گئی، تیسرے دن ہو گئی، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری عادت تو خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہے، اپنے اس نے ایک طبیعت بنا لی۔ تو گویا یا ایھا الذین، یعنی یا عبادی الذین اسرفوا میں یہ بھی داخل ہو گئے، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے نماز تو میرے لیے اور آپ کے لیے انسانوں پر فرض کی ہے، فرشتوں پر بھی نہیں، کسی پر فرض نہیں کی 5 وقت کی نماز ہے۔ اس کی ترتیب بھی بڑی آسان۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وحی کی تشریح کی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اللہ کا پیغمبر یہ جو تشریح کرتا ہے قرآن پاک کی نماز کی، یہ بھی اللہ کی وحی کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے کرتا ہے، اپنی من مانی سے نہیں کرتا۔ فجر میں 2 رکعت بطور نفل سنت کے 2 رکعت رکھتے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فجر کے 2 رکعت نفلوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اس کا وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کے لیے، آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں۔ دیندار ذوق جن لوگوں کا وہ دین سے اپنے آپ کو متعلق رکھتے ہیں، آگاہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی فرض سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے گویا وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، بہتر ہے۔ دنیا، آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، آپ کو کیا چیز قیمتی نظر آتی ہے؟ جو چیز بڑی قیمتی نظر آتی ہے، اپنے زمانے کی ایجادات کو دیکھ لیں، اللہ کہتے ہیں ان سب سے یہ 2 رکعت افضل ہے۔ اور فرمایا اگر تمہیں گھوڑے روند ڈالیں، وقت نہ ملے، میدان جہاد میں ہو،
یا کوئی اور مجبوری ہے، سفر میں ہو تو رخصت دی ہے، لیکن فرمایا کہ ان کو 2 رکعت کو پڑھ لو، ان کو مت قضا کرو۔ اور ان 2 رکعت کی وجہ سے اللہ رب العالمین فائدہ یہ دیتے ہیں کہ انسان وقت پہ اٹھ کر کے تر و تازہ ہو کر کے صحت مند بھی ہو جاتا ہے، اور گھر کے جتنے جھگڑے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے گروری پریشانیوں کو، جھگڑوں کو، لڑائیوں کو اللہ خاتمے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر 2 فرض ہیں۔ فرض کی اہمیت تمام نوافل سے زیادہ ہے، تمام نفلی عبادات سے زیادہ ہے، تمام واجبات سے زیادہ ہے، تمام سنتوں سے زیادہ ہے۔ فرض ہے، فرض عین ہے۔ ان کو اگر انسان پھر بھی وقت نہیں ہے، جاتے جاتے جلدی ہے، تھوڑا ٹائم ہے، مجبوری ہے، نفل سنت نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے، لیکن فرض کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اگر اللہ نے فرصت دی ہے تو نوافل بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، لیکن اگر چلتے دوڑتے جلدی ہے تب بھی فرض کو قضا نہیں کرنا۔ بیمار ہے، اللہ نے اس کے لیے ہمیں سہولت تو دی ہے، لیکن فرض کو قضا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ بیٹھ نہیں سکتے ہم، لیٹ کر پڑھنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تمام فرائض میں یعنی فرض اگر نماز ہے اس کی بھی یہی اہمیت ہے، زکوٰۃ ہے اس کی بھی یہی اہمیت ہے، اور اگر کسی ماں باپ کا احترام ہے فرائض میں تو اس کی بھی یہی حیثیت ہے، یعنی فرائض کا اہم درجہ ہے سب سے زیادہ۔ اور اگر یہ نہیں کرتا تو اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ ان میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین کیا خوشخبری دیتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگار، اے غافل، اے ظالم، اپنے نفس پر ظلم اور اسراف کرنے والے میرے بندے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ غلطی کی تم نے ہو گئی، لیکن ہے تو میرے بندے ہونا، اور بندوں کا کام تو یہ ہے کہ اپنے جد امجد کے نقش قدم پر چلے۔ کون؟ میری اور آپ سب کی ابتدا، ہم سب کا پردادا نقردادا ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ یعنی یہ شیطان بھی تھا، اور بڑا پڑھا لکھا تھا، بڑا سمجھدار بھی تھا، لیکن عقل نہیں تھی۔ سمجھداری، تیز تراری، دلائل دینا، بات کو نہ ماننا یہ الگ بات ہے، لیکن عقل سلیم جس کو عطا ہو وہ الگ نعمت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس جنت میں رہے، چین سے مرضی ہے جو چیز کھا پی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک پابندی لگا دی، جیسے ہمیں دنیا میں آزادی دی ہے، جاؤ ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے تمہارے لیے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، جہاں جاؤ لیکن بندگی میری کرنا، اور ہم جہاں جائیں وہاں بندگی اپنے نفس کی کریں۔ تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کی سجدہ کریں، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے ابا، انکار کر دیا، مستکبر اور تکبر کیا، 2 جرم کیے۔ آدم علیہ السلام کو حکم ملا کہ سجدہ کرو تو سب نے کیا، فسجدوا كلهم، لیکن ایک شیطان نے سجدہ نہ کیا، اور کیا کہا؟ ابا، انکار کر دیا، اور یہ انکار ہی کفر ہے، نہ ماننا کفر میں چل جاتا ہے انسان۔ آج اگر ایک آدمی قرآن کو نہیں مانتا، کفر کی بنیاد ہے، ایک آدمی کلمے کو نہیں مانتا، کفر کی بنیاد ہے، ایک آدمی اگر زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے تو کفر کی بنیاد ہے۔ تو اس نے ابا، انکار کیا، میں نہیں مانتا۔ ہم کبھی کبھی
ناسمجھی میں استغفار کریں. تو شیطان نے انکار کیا. اللہ نے کہا اچھا دو جرم کر کے اس پہ مجھ سے باس مباحثہ بھی کرتا ہے, انکار بھی کرتا ہے, صریح انکار کرتا ہے بالکل بغیر کسی دلیل کے, لیکن دلیل بھی دیتا ہے کہ میں کیوں کروں, اس کو تو آپ نے, اللہ قرآن پاک میں آتا ہے, آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, خلقتہ من طین, اور مجھے آپ نے خلقتنی من نار, آگ سے پیدا کیا. دلیل دیتا ہے. مٹی تو پاؤں کے نیچے رونی جاتی ہے, اس کا خمیر مٹی کا اور میرا خمیر آگ کا. آگ کا شعلہ تو بلند جاتا ہے, میں بلند ہوں, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تکبر کیا, انکار کیا. اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب فضیلت دی اور شیطان کو انکار کی وجہ سے مردود بنا دیا, تو اس نے کہا اچھا اے اللہ مجھے دنیا میں یہ حیثیت میری قائم رکھ قیامت کے دن تک. اللہ نے قیامت کا نام تو نہیں لیا, لیکن مقصد یہ ہے کہ میں تیری اس دعا کو قبول کرتا ہوں. یوم یبعثون, جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تب تک تیری حیثیت رہے گی قائم. اور یا اللہ مجھے یہ بھی ایک حیثیت نصیب فرما کہ میں لوگوں کے رگوں پہ میں خون میں صلاحیت کا اثر رکھوں. اللہ نے کہا یہ بھی تیری منظور ہے. کہا اچھا. اللہ کہتا ہے پھر تڑی بھی دیتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ اختیار دے دیے, مجھے تمہاری ذات کی قسم, اللہ کہتا ہے کہ میں اب تمہارے بندوں کو ورغلاؤں گا, اور ایسے ورغلاؤں گا کہ ان کے سامنے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا, ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے آؤں گا. لا تجد اکثرهم شاکرین, آپ اکثریت انسانوں کی کو شاکرین میں سے نہیں پائیں گے, ناشکر ہوں گے. اللہ نے کہا اچھا میں بھی پھر ایسا کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول دیتا ہوں اس وقت تک کہ اس کی جان, اس کی بالکل موت اس کے سامنے آ جائے, اس وقت تک اس کے توبہ کا دروازہ کھلا ہو. توبہ جب بھی یہ توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے, اور اس کے شرک کو بھی معاف فرما دیں گے, اس کے ناجائز قتل کو بھی معاف فرما دیں گے, اس کے ناجائز سارے اعمال کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے. اور فرمایا کہ التائب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب, توبہ کرنے والا اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ جیسے اس نے تو گناہ کیے ہی نہیں ہیں. جو صدق دل سے انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے معاف فرماتے ہیں کہ جیسے فرمایا کہ اللہ اس کے اعمال کے رجسٹر کو ختم ہی کر دیتا ہے, دھو ڈالتا ہے, پڑھنے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا. ہمارے تو ریکارڈ پڑے رہتے ہیں دنیا کی نظام, لیکن اللہ کے ہاں فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور ایک بندہ گناہ کرتا ہے, فرمایا اللہ رب العالمین اس کو پردہ رکھتے ہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, اللہ نے پردہ رکھا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن قریب کر کے ایک اپنے طور پر لوگوں کو نہیں سنائیں گے, حالانکہ مجمع سب کا ہوگا. کہیں گے میرے بندے تم نے یہ غلطی کی تھی, تم نے یہ غلطی بھی کی تھی, تم نے یہ گناہ بھی کیا تھا, تم نے یہ بھی کیا تھا. جب اس کے سامنے اس کے گناہوں کو سامنے رکھا جائے گا تو فرمایا کہ یہ حیران ہوگا کہ اب میری بخشش کا کوئی بھی ذریعہ نہیں. یہ اتنے گناہ میرے, یہ کردار تھا میرا دنیا میں اس طرح کا آدمی تھا. شرمندہ ہوگا, آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین ان کے لیے فرمائیں گے کہ دنیا میں تم نے گناہ کیے, تیرے ہی گناہ تھے, لیکن ان سب گناہوں پر میں نے پردہ رکھا, اس کو راز میں رکھا. میرے بندے آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو احساس کرتا تھا اور مجھ سے مانگتا رہتا تھا, جا میں نے سارے گناہوں کو مٹا دیا, کسی کو پورا گواہ بھی نہیں بنایا, جا جنت میں چلے جا. تو میرے دوستو یہ دن آج جمعۃ الوداع کا دن ہے.
اور مغفرت کا دن ہے۔ یقیناً ہم سے جو یہ مہینہ آ رہا تھا تو دو کیفیتیں ہماری ہر آدمی کی ہوں گی کہ یا اللہ عظیم مہینہ آ رہا ہے، مجھے اس کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما۔ اور بہت سارے غافلین، ان کو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دروازوں کو بند کر دو دوزخ کے، شیطانوں کو جکڑ دو، تو شاہ ولی اللہ اس حدیث سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پابند بنا لیتے ہیں، اور جو لوگ اسی طرح اپنی آزادانہ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے نہ شیاطین بند ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، آئے نہ آئے ہمیں کیا، ہم نے پہلے بھی یہی کرنا تھا، اب بھی یہی کریں گے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ضرور فکر مند ہوتے ہیں کہ اتنا عظیم بابرکت مہینہ آ رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اپنے لیے اپنی محتاجی کو، کمزوری کو بھی سامنے رکھتا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، گھبراتا بھی ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ اور فرمایا امید ایمان کی یہی نشانی ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کے رجوع کی امید بھی رکھتا ہو، کامیابی کی، نہ اپنی عبادات کو رکھ رہا ہے۔ اور یہ شیطان نے جو شرائط کی اپنے اثرات کی توفیق مانگی تھی، وہ انسان کو کسی صورت میں بھی راضی نہیں رکھنے دیتا کہ اللہ کی بات اللہ راضی ہو جائے سر۔ ہر حال میں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، اور علم عالم کی شکل میں، حاجی کو حاجی کی شکل میں، اس طرح کا شیطان آ کر کے وغلاتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد نے ابتدا میں کیا کیا کہ اللہ رب العالمین کا حکم لا تقربا هذه الشجرہ، وہ اس کے قریب ہوئے، اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے تکبر اور غرور اور گناہ سمجھ کر کے، جان بوجھ کر کے نہیں پڑے تھے، بلکہ اسی شیطان نے آ کر کے وقاسمہما، شیطان نے آ کر کے دونوں کے لیے قسمیں کھانے لگا کہ یہ درخت جس سے آپ کو منع کیا ہے، میں آپ کو اصل بات بتاؤں کہ یہی تو وہ درخت ہے کہ جس کو کھانے کے بعد آپ ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے، اور وہ درخت تو وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ وقاسمہما انی لکما ناصح، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، اور ورغلایا، فائدہ سامنے رکھا۔ ہمیشہ آدمی گناہ اور غلط کام کرتا ہے تو فائدے کی لالچ میں آ کر کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس کے ورغلانے میں آ کر کے فنسیا، دونوں نے غلطی کی، اور اللہ رب العالمین کو جب نافرمانی ہوئی تو اللہ نے کہا اہبطو، زمین میں چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور جب جنت سے زمین میں اتارا تو یہ بھی جمعے کا دن تھا، اور جب آدم علیہ السلام کے فوت ہوئے ہیں وہ دن بھی جمعے کا تھا، اور اس جمعے کے دن کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ تو ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام نے اس غلطی پر اصرار نہیں کیا، اس غلطی کو مان لیا اور بندگی کو بھی مان لیا، اور اپنے اس عالم میں کمزوری کو بھی مان لیا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی یہ ایک واقعہ ہمارے لیے بطور عبرت کا رکھنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، توبہ کی اللہ کیا کہ اللہ اس بندے نے تو اپنے نفس پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی کا بھی ایک ہی اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی ذات ہمیں معاف بھی نہیں کر سکتی، کوئی ذات ہمیں رزق بھی نہیں دے سکتی،
کوئی ذات ہمیں موت بھی نہیں دے سکتی، کوئی ذات اللہ کے علاوہ ہمیں عزت اور ذلت بھی نہیں دے سکتی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، میں تو کر بیٹھا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، آج میں معافی چاہتا ہوں، اگر اللہ آپ معاف نہیں کرتے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نے تو اپنے آپ کو خسارے والوں میں ڈال دیا، میں تو گویا بڑا ظالم بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو شیطان کا کردار بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو کیا ہم اکڑتے ہیں، گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، باس مباحثہ کرتے ہیں، یا ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں؟ وہ شیطان کا کردار ہے اور یہ آدم علیہ السلام کا کردار ہے۔ اور میں اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، نافرمانی ہوگی، لیکن اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہوا ہے۔ آخری غرغرے کی موت تک کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ توبہ کر لے اللہ اس کو اس طرح معاف کر دیتا ہے، اس کے شرک کو معاف کر دیتا ہے، اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے تمام اعمال کو ملیا میٹ کر کے اسے اثر نو ایک جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، معصوم صاف پاکیزہ بنا کر اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ آج جمعۃ الوداع ہے، بات سے بات بنتی بنتی نکل جاتی ہے، اور یہ آخری دن رہ گئے، 27واں روزہ ہے ہمارا۔ چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں طریقے سے جائے، جو بھی اعلان ہوگا ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ذمہ داری آگے رویت ہلال کمیٹی پر آ جائے گی، یہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں تو خود بھی دیکھ لیں گے۔ اور ان رمضان مبارک کے آخر میں ہم نے روزے رکھے، الحمدللہ، زکوٰۃ اور صدقات دیے، اللہ قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری دنوں میں رمضان مبارک میں یعنی فطرانہ، جسے فطرانہ فطر افطار سے بنتا ہے، فطرانہ کی رقم ہے جو آج کل مفتیان کرام نے مختلف طور پر تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہے، لیکن احتیاطاً کم از کم 150 روپیہ فی۔ وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھے، وہ لوگ جن نے کسی طریقے سے روزہ نہیں رکھ سکے، گھر میں صاحب نصاب، گھر میں چھوٹے بچے سے لے کر آخر تک، بڑے سے بڑے ضعیف بیمار تک، سب کے فطرانہ دینا واجب ہوتا ہے، ان کو یہ فرض ہے ادا کرنا۔ اور مقصد اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مقاصد ہے فطرانے کے۔ ایک تو روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس سے کمی کوتاہی، غیبت ہے، زبان کی تیزی ہے، بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اللہ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو اس فطرانے کے ذریعے اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا مقصد جو ہے، یہ ہمارا دین صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، اس دین تو دنیا کو اولیت دیتا ہے، اور اس پہ اپنے احکامات پہ چلنے کے لیے دنیا کی حرص بھی دی اللہ نے، وہ اللہ نے دی ہے، اور فطرتاً انسان کو محبت بھی دی ہے، وہ اللہ نے دی ہے۔ پابندی ہم نے کرنی ہے حلال اور حرام میں۔ دوسرا فرمایا کہ ایک معاشرے کے وہ لوگ جن کو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جو بیوائے ہیں، یتیم ہیں، لیکن آج کل جو ذاتی طور پر لوگ ذات کے لیے مانگتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، مسجدوں میں مانگتے ہیں، چوراہوں پہ بھی مانگتے ہیں، ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کر کے ان کو عادی بنا دیتے ہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ ان کے بجائے آپ اپنے نفس سے، اپنے عقل سے، اپنی تعلیم سے، اپنے سوچ و وچار سے اپنے خاندان کو اولیت دو۔ یہ آپ اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، اوپر بھی نہیں دے سکتے، بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے، بیٹی کو بھی نہیں دے سکتے، پوتا اور پوتی کو بھی نہیں دے سکتے۔ آپ ادھر گھوم جائیں، پھر بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، ان کے اولادوں کو دے سکتے ہیں۔ اپنے خاندان میں دیکھو کون مستحق ہے، سب سے پہلا مستحق وہ ہے، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ اس میں معاشرے کی اصلاح ہے، اور یہ فطرانہ
یہ فطرانہ فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے بہتر ہے انسان عید کے دن سے پہلے دیتا ہے، جا کے غریب کے کسی کام تو ہے، وہ اپنے کسی کام میں لا سکے عید کی خوشیوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یعنی روزہ بیمار آدمی چھوڑ دیتا ہے، اس کا بھی فی روزہ یہی فدیہ ہوتا ہے، اور پورے رمضان کے تو اس سے حساب لگا کر لگا دیجیے۔ اور کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اس کی نصیحت کے مطابق وصیت ہو۔ تو یہ آپ کے میرے اور آپ کے آخری عشرے کے ان ایام کے اعمال ہیں، اور ہم اپنے ان ایام میں اپنی مغفرت سے غفلت میں نہ جائیں، پوری توجہ کے ساتھ ہم اس کے لیے تیاری کریں، اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں، روئیں، اور اللہ کی طرف سے ٹائم ہمیں اگر ایک سیکنڈ ہماری ایک لفظ پہ اگر اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ہم کیوں کسی کے انتظار میں رہیں، اور کیوں کسی ایک ساتھ کے لمحے کو بھی ہم ضائع نہ کریں۔ اللہ کی وہ ذات ہے، اس کے ہاں شرائط نہیں ہے کہ یہ کرو وہ کرو، فلاں دن آ جاؤ، تیسرے دن آ جاؤ، 7 دن آؤ، 5ویں دن آؤ، 10ویں دن آؤ، مہینے کے بعد آؤ، نہیں۔ اللہ کے ہاں تو آپ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی آؤ، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، گھر میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، دکان میں بیٹھے ہو، راستے میں چل رہے ہو، سفر کر رہے ہو، اور آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے اور آپ معافی مانگ لیں، وہی وقت ہے آپ کے لیے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے میں ہر جگہ پر، ہر مقام پر اور ہر حال میں تجھ سے قریب ہوں، تیرے حبل ورید، تیری شاہ سے بھی قریب ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے ڈرتے ہیں تو دروازے بند کر دیتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، ہم پردے ڈال دیتے ہیں، کوئی کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن اس اللہ سے ہمیں نہ شرم حیا آتی ہے اور نہ اس سے پردہ کر سکتے ہیں، نہ پردہ ممکن ہے، تو پھر کیوں اس سے حیا نہ کریں جس سے کہیں ہم چھپ نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں تم 3 ہو، 2 ہو تو تیسرا میں ہوں، تم 1 ہو تو دوسرا میں ہوں۔ اور پھر یہ آخری ایام ہیں لیلۃ القدر کے، لیلۃ القدر 27ویں بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آخری راتیں بڑی ہی قیمتی ہیں، ان میں اٹھ کر کے اپنے آپ کے لیے سب کچھ مانگیے، اپنے لیے مانگے، اولاد کے لیے مانگے، رشتہ داروں کے لیے مانگے، امت مسلمہ کے لیے مانگے، غائبین کے لیے مانگے۔ ہم غائبین کے لیے مانگیں گے، اللہ ہماری حاجات کو پورا فرمائے۔ ہم دوسری کی مغفرت مانگیں گے، اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ بہت آسان دین ہے، اللہ بہت قریب ہے، اس کے لیے جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف ایک قدم بڑھو، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ آؤ تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح، مجھے آزماؤ تو صحیح۔ حل سائل ہے کوئی سوال کرنے والا؟ آتائی تو ہوں، میں اس کو دے دوں۔ حل مستغفر ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ فاغفر لہ، اس کو میں معاف کر دوں۔ اپنے بڑے گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، شرمساری ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اللہ سے توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ اور اگر پھر بھی ہو جائے اور انسان ہے پھر بھی غلطی ہوگی تو اللہ سے پھر مانگے، اللہ پھر معاف کریں گے۔ باز آ آج ہر ہستی باز آ، یعنی تو باز آ جا، جو کچھ بھی ہے تو، آج ہر ہستی جو کچھ بھی ہے تو، آتش پرست ہے، بت پرست ہے، مشرک ہے، کیا ہے تو، اللہ اس کو نہیں دیکھتا۔ باز آ اور آ جا اللہ کے دربار میں، اور میری درگاہ سے نا امید نہ ہو کہ یہ گویا اپنے آپ پر محسوس نہ کر کہ یہ میری، تم ہو، تم بادشاہ ہو، تم افسر ہو، تم بڑے ہو، اور تمہاری طرف لوگ آتے ہیں، نہیں، یہ میری درگاہ وہ درگاہ نہیں ہے۔ میری درگاہ میں
نا امیدی نیست، کوئی نا امیدی نہیں ہے. صدبار